حضور غوث پاک کی پوری زندگی دین اسلام کے مشن کے لیے گزری ہے. یہ سب سے اہم پیغام ہے ہمارے زندگی کے لیے. ہم کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رشتہ داری نبھانا، یہ سب کام تو کرتے ہیں، لیکن انسان کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں، وہ ہمارے پیر ہیں. تو پیر کی بات ماننا لازمی ہے، ہمارے اوپر پیر کی بات ماننا لازمی ہے، ضروری ہے. اور یہ تو پیر وہ پیر ہیں کہ نبی اور آل نبی کے جانشین ہیں. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے محبت کے بغیر تو کسی کا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا. اگرچہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور ٹوپی لگاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن حضور کی حدیث یہ ثابت کرتی ہے کہ جو نبی کی آل سے، اولاد سے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اگرچہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، کلمہ نہیں پڑھے اور اس کے ہاتھ میں قرآن بھی ہو، لیکن ہاتھ میں دامان اہل بیت پاک، دامان ویسے پاک نہ ہو، تو وہ مکمل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ایمان کی درستگی، ایمان کو مکمل اور کامل بنانے کے لیے غوث پاک کی محبت اور ان کے دامن کا ہونا لازمی ہے. اس لیے ہم غوث پاک کی نظر و نیاز، فاتحہ، لنگر اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ بتا دیں کہ ہمارا سب کچھ مال اور جان نبی اور آل نبی کی محبت کے لیے ہے. اس لیے کہ ہماری محبت اس وقت کامل ہوتی ہے جب ہم نبی اور آل نبی اور در غوث الورا اور در غریب نواز کا نعرہ مکمل طریقے سے لگاتے تھے. تو جماعتیں دنیا میں بہت ہیں، لیکن حق جماعت جو حضور تک پہنچے گی وہ اللہ والوں کی جماعت ہے، وہ اللہ والوں کی جماعت ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، خبردار. الا ان، خبردار کا مطلب معلوم ہے خبردار کہاں بولا جاتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے خبردار، یہ سمجھا نہیں رہا بلکہ اٹینشن الرٹ کر رہا. خبردار، کیونکہ اللہ کے ولیوں کے معاملے میں ذرہ برابر بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. مان لیجیے آپ سے کوئی صغیرہ گناہ ہو گیا، کوئی چھوٹی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ کا کوئی صغیرہ گناہ ہے یا کوئی کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اس سے معافی مانگی یا کوئی غلطی ہو گئی، وہ معاف کر دی جائے گی. لیکن اللہ کے ولی کی توہین معاف نہیں ہوگی. قرآن نے کہا خبردار، الا ان اولیاء اللہ. خبردار کا مطلب یہ قرآن تمہیں آلٹ کرنا چاہتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے دربار میں جاؤ، اگر کوئی کمی ہو جائے تو چلے گا، لیکن اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ادنا سے بھی توہین مت کر لینا. اس لیے کہ یہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جس نماز کو تم پڑھتے ہو، جس قرآن کو تم پڑھتے ہو، جس دین کو تم مانتے ہو، یہی دین اور قرآن تمہیں ان اللہ کے ولیوں کے صدقے میں عطا کیا گیا ہے، انہیں اللہ کے ولیوں کے صدقے عطا کیا گیا ہے. اس لیے قرآن نے کہہ دیا خبردار، اٹینشن الرٹ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. اس لیے حضور غوث پاک یا دربار غریب نواز یا کسی بھی ولی کامل، جتنے بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں، اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ جناب رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے. اور اللہ کے ولیوں کا مقام یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ دیکھنا، قیامت میں اور آپ ہم جیسے گناہگار لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کیونکہ گناہوں کی وجہ سے. ہم اور آپ قیامت کے دن گھبرائے ہوئے ہوں گے، نفس نفسی کا عالم ہوگا، لیکن اللہ کے ولیوں کی جماعت سبحان اللہ، ان کے اوپر قیامت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کے اوپر دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کے اوپر عذاب کا کوئی غم نہیں ہوگا. اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے رسول کی یاد میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فنا کر دیا ہے. اور یہ فنا کے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، پہنچ چکے ہیں کہ دنیا تو دنیا، اللہ نے قیامت کے دن بھی ان کو بے خوف و خطر عطا فرما دیا ہے. قیامت کے دن سب کو خوف ہوگا، سب کو غم ہوگا، لیکن اللہ کے ولیوں کو خوف اور غم نہیں ہوگا، بلکہ ان کا مقام تو یہ ہوگا کہ بخاری کی حدیث پاک ہے کہ ان کو تو ایک نور کا منبر بنایا جائے گا. اللہ کے ولیوں کے لیے ایک منبر بنایا جائے گا، اللہ پاک نصب فرمائے گا اور حکم دے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے بندے کہ جنہوں نے میرے ذکر
کے لیے, میرے دین کے لیے خود کو فنا کر دیا. اور وہ کون ہوں گے معلوم ہے؟ جب وہ ممبر اللہ تعالیٰ جو نور کا ممبر بنائے گا اور اس پر جب وہ بیٹھیں گے جلوہ فگن ہوں گے تو فرشتے, شہید اور نبی دیکھیں گے. سبحان اللہ, یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. فرشتے اور دنیا انسانیت کے سارے لوگ نبی اور شہید ان کو دیکھیں گے, کہیں گے واہ سبحان اللہ, اللہ کی شان, یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے چہرے چمک رہے ہیں, ان کی پیشانیاں چمک رہی ہیں, نہ تو یہ شہید ہیں نہ یہ نبی ہیں. تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, اے پوچھنے والوں, تم ان کو دیکھ رہے ہو, ان کے نورانی چہرے دیکھ رہے ہو, ان کے نورانی ممبر دیکھ رہے ہو, تمہیں معلوم ہے یہ نہ نبی ہے نہ شہید ہے, لیکن ان کو مرتبہ اس لیے دیا گیا کہ یہ دنیا میں اللہ کے ذکر اور عبادت اور دین اور قرآن اور سنت کے لیے خود کو فنا کرنے والی اللہ کے ولیوں کی وہ جماعت ہے. آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قرب خاص میں جگہ دی ہے. کل یہ دنیا میں اللہ کے قریب تھے, آج اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا سے بھی اعلیٰ ان کو اپنے قریب کا منصب عطا فرما دیا ہے. تو یہ منصب ہوگا قیامت کے دن, اور یہ اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ ایک الگ مقام ان کے لیے عطا فرمائے گا. جنتیں بہت ہیں, سب کے لیے الگ الگ جنتیں, نمازی کی الگ, حاجی کی الگ, والدین کے فرما برداروں کی الگ, جنتیں بہت ہیں. لیکن اللہ اکبر, اس جنت پہ قربان جائیے, وہ ساتھ مانگیے کہ جس میں پڑوس ہو غوث الورا کا, جس میں پڑوس ہو خواجہ اجمیری کا, جس میں پڑوس ہو حضرت صاحب پاک کا, اور جس نے غوث پاک سے جو کچھ مانگا اسے مل کر کے رہا. میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں, غور کرنا. ایک مرتبہ سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی بڑے پیر سرکار اپنے مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں, بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں سرکار غوث پاک, اور پڑھاتے پڑھاتے سرکار غوث پاک نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنی بغل کے اندر ڈالا, اپنے یہاں پہ ڈالا اور پھر اس کو باہر نکال لیا. بچوں نے دیکھا کہ غوث پاک کے ہاتھ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ کرامت دیکھی کہ کیونکہ بغل سے پانی نکلنے کا کوئی سوال نہیں ہے, پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. بچوں نے اس کو لکھ لیا کہ ہم نے اپنے استاد اعلیٰ سے, استاد محترم سے یہ کرامت دیکھی کہ جب وہ بغل میں اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں تو پانی کے قطرے نکل آتے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں, کئی دن گزرنے کے بعد ایک قافلہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آیا, اور اس قافلے نے سرکار غوث پاک کا پتہ پوچھا, اور پتہ پوچھنے کے بعد کہا کہ ہم سرکار غوث پاک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں, ہم ان سے مرید ہونے کے لیے آئے ہیں, ہم ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں. اب غور کرنا, پوچھنے والے نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اس لیے جب ہم دریائے دجلہ کے کنارے اپنی کشتیوں میں سوار تھے تو اچانک سے کیا ہوا کہ دریا کے اندر ایسی ہوا چلی, طوفان آیا کہ پانی ہماری کشتی کے اندر داخل ہو گیا, ہماری کشتی جو ہے ہلنے لگی, یہاں تک کہ ہماری کشتی ڈوبنے تک کی نوبت آ گئی. لیکن ایک شاگرد, ایک غلام, ایک بندہ یہ ہماری کشتی میں عبد القادر جیلانی کا پہچاننے والا, عبد القادر جیلانی کا ماننے والا تھا کہ ہماری کشتی ڈوب رہی تھی, ہمارا مال برباد ہو جاتا, ہماری زندگی برباد ہو جاتی. لیکن غوث پاک کے چاہنے والے نے ان کے نام کا نعرہ, ان کے نام کا وظیفہ بلند کر لیا اور کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. کیا کہا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. اور یہ نعرہ بلند کیا کہ وہ قافلے والے بیان کرتے جیسے ہی غوث پاک کے اس مرید نے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہا, ہماری کشتی دھیرے دھیرے اوپر اٹھنے لگی, کیونکہ پانی, طوفان, ہوا اور بارش اتنی تھی کہ مال سب ڈوب جاتا, ہم زندہ بھی نہیں بچتے. لیکن ہم نے دیکھا ہماری کشتی ڈوب رہی تھی کہ ایک بندے نے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, اللہ کی مدد کے لیے اے غوث پاک ہماری مدد فرمائیے. کیا دیکھتے ہیں اس کشتی کو دریا سے بچانے کے لیے ایک ہاتھ نمودار ہوا. سبحان اللہ, ایک ہاتھ نکلا اور اس کشتی کے نیچے اس کشتی کو ہاتھ نے سہارا دے دیا, اور سہارا دیا وہ ہاتھ کسی اور کا نہیں تھا, وہ
وہ غوث پاک کا ہاتھ تھا، کشتی کو بچا دیا، مال کو بچا دیا، جان کو بچا دیا۔ اور جب کشتی ڈوبنے والی تھی، غوث پاک کی کرامت کا عالم یہ تھا کہ ہاتھ کا سہارا کشتی کو دیا، جو کشتی ڈوبنے والی تھی نکال کر کے اس کو کنارے پر کھڑا کر دیا، نکال کر کے کنارے پر کھڑا کر دیا۔ قافلے والوں نے کہا ہم تو ان کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے میں اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بچوں نے دیکھا، بچوں نے سنا، کیونکہ میں بتایا پہلے بیان کیا کہ بچوں نے دیکھا تھا کہ بغل میں ہاتھ ڈالا غوث پاک نے اور پانی کے قطرے نکل رہے تھے، کیا مطلب وہ کرامت ظاہر ہو گئی کہ غوث پاک نے بغل میں ہاتھ ڈالا تھا بیٹھ کر کے، اس لیے تاکہ میں ان کی مدد کر دوں جو کشتی میں ڈوبنے والے ہیں سمندر میں۔ غوث پاک نے بغل میں ہاتھ ڈال کر اور وہاں تک ہاتھ پہنچا دیا۔ یہی تو تصرف اور اختیار ہے، یہی تو پاور ہے ولی کا۔ جہاں انسان کی طاقت دم توڑ دیتی ہے، وہاں اللہ کے ولیوں کی کرامت شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ تم ولیوں کو کیوں مانتے ہو، کہ ولیوں کو نہیں ماننا چاہیے، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے، ہم تو اللہ کو ہی مانتے ہیں، اور اللہ نے ہی کہا ہے کہ تم میرے ولیوں کو مانو، پھر ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں۔ تم نہیں مانو یہ تمہاری قسمت ہے، لیکن مجھے بتاؤ جو غوث اعظم کی شان کا عالم یہ ہے کہ اپنے مدرسے میں بیٹھ کر دریائے دجلہ کے کنارے میں کشتی ڈوبنے والی کی مدد فرما دے، جب غوث اعظم کی مدد کا عالم یہ ہے تو مدینے میں رہنے والے جناب محمد رسول اللہ کی مدد کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے عاشقوں اپنے عقیدے پر ناز کرو، روزانہ درود و سلام پڑھو۔ اس لیے جب غوث اعظم اپنی درسگاہ سے بیٹھ کر کشتی میں ڈوبنے والوں کی جب مدد کر سکتے ہیں تو ہمارے نبی بھی تو ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں۔ ہمارے